کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا، ہاں، اس نے لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہیں رکھی. ان کو غصہ آیا، جلانی نظروں سے دیکھا، جلا کے راکھ کر دیا. اندازہ کرو جو بیچارہ مرید اس لیے ہوا تھا اپنا ایمان بچاؤں گا، ایمان بھی خراب کر کے مرا. جان ان کے نزدیک تو ایمان خراب ہے، توبہ تو کرا لیتے اس کو مارنے سے پہلے. کڈی بڑی غلطی ہے. یہ اگر واقعہ صحیح ہے تو اٹھ دے زمانے چوے تو میں 302 لواواں گا تواڈے بابے ہوتے. اس نے بغیر وجہ سے ایک بندہ مارتا ہے. یہ کوئی وجہ ہے؟ کس آیت حدیث میں لکھا ہے کہ لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہ ہو تو آپ بندہ قتل کر دو؟ ہائے، آپ کے بزرگوں کو قرآن و حدیث میں نہیں آتا تھا. کہتے ہیں پھر دوبارہ انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی سیدھی کر دی. تو میں نے کہا پہلے ہی لوٹے کی طرف دیکھ لیتے، بندہ بچ جاتا. اب اس کے مقابلے پہ ہمارا امام دیکھو، بخاری مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا. میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں چھوڑ گئی خدمت کے لیے، اور پھر میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا. حضور مجھے کام سے بھیجتے تھے تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں بچوں میں جا کے کھیلنا شروع کر دیتا تھا اور بھول جاتا تھا. اور کبھی نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو آپ آتے اور میرے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے مجھے یوں کر کے پکڑتے، کبھی میرے کان پہ ہاتھ رکھتے، کان کھینچتے بھی نہیں، اور کہتے انیس، یعنی یہ پیار سے اس نام کو نا، جس نام چھوٹے بچے کو یعنی پیار سے تھوڑا سا اس کا نام لمبا کر کے لیتے ہیں. انیس، میں نے تمہیں اس کام سے بھیجا تھا. اچھا یا رسول اللہ جاتا ہوں. فرمایا کہ 10 سالوں میں کبھی حضور نے مجھے نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ پیٹا، نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. یعنی اگر مجھ سے کوئی نقصان بھی ہو گیا، کوئی برتن ٹوٹ گیا، کبھی نہیں ڈانٹا. اور تمہارے بزرگ، تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ نبی کے طریقے پہ ہیں، یہ مرید جلاتے ہیں، ان پہ تو 302 لگنی چاہیے. اور یہ واقعات لکھے ہیں انہوں نے کتابوں میں. باپا جانی نے باقاعدہ عبد القادر جیلانی کی شان میں کتاب لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. یہ نہ سمجھو میں کولوں پاتا ہے، یہ بھائی کہ الحاقی عبارت ہے، اور سب کچھ الحاقی ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. وہ یہ الحاقی حضور نے کہا تھا جو بھی دین میں داخل کرو گے نا وہ بدعت ہی ہے. تم کہو کہ جی ابو الحسن خرقانی کا کرتا تھا محمود غزنوی کے پاس، اور بابا خواب میں آیا کہ جی 16 حملے کیتے نے تو فتح نہیں ہوئی، تو اب میرا کرتا لے کے دعا کر تو فتح ہو جائے گی. اور فتح ہو گئی تو اگلے دن بابا پھر آ گیا خواب میں. اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے. ہاں، یہ ابو الحسن خرقانی جو ہے بازید کا مرید ہے، وہ بھی قبر پہ جا کے تو بابا ناراض. بابا کہنا جی تم نے میرے کرتے کی قیمت ہی بڑی خراب لگائی ہے. اگر تم کہتے نا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ رہتا تو میرے کرتے میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت دے دیتا. توبہ توبہ توبہ. اللہ دے بندیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ کرتا مبارک جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے، وہ کالا جبہ کسروانی تیالسی جس کا دھون صحابہ کرام شفا کے طور پر لیتے تھے، وہ جبہ حضور جب خود پہن کے چلتے تھے تو ابو جہل نے اس کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا. اور صحابہ کرام نے جنگ یرموک اور قادسیہ میں حضور کا کرتا نہیں آگے پیش کیا کہ یا اللہ بعد میں ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے فتح ہوگی، یہ تو تیرے نبی کا کرتا ہے. اگر بابے کا کرتا پوری ہند کی سرزمین سے کفر ختم کر سکتا ہے تو میرے نبی کا کرتا تو پورے کائنات سے کفر ختم کر سکتا تھا. لے جا بابے اپنے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہوں تو میں بولنا کیوں نہ بولا، ہوں میں بولا کہ نہ بولا. تم لوگوں نے یہ مشہوریاں کی ہوئی ہیں اور کوئی حیا نہیں آتی ہے. کیا کچھ عقیدے انہوں نے بنا بنا کے اپنے بابوں اور بزرگوں کی طرف. اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا. ہاں، اور یہ کس کے بارے میں؟ یہ علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے اپنے پیر صاحب کے بارے میں، ابو الفضل ختلی کے بارے میں. اور وہ ہمارے مصباحی صاحب شریف آدمی بیچارے وہ سنا رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا تھا اللہ کے بندو اس طرح سونے ہونے لگ پڑے تو یہ نبی کے ساتھ ہوتے، صحابہ کے ساتھ ہوتے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نقل کیا قرآن میں، اے نبی تمہارے پاس جب یہ عرابی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا سامان ارینج کر دیں، یعنی اتنے غریب کے گھوڑا بھی نہیں،
تو ہم بھی آپ کے ساتھ جا کے رومن امپائر کے خلاف لڑیں گے غزوہ تبوک کے موقع پر. تو اے نبی جب تم ان سے کہتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ تمہاری مدد کر سکوں, تو یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتے. تو حضور نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا تھا, سونے کی اشرفیاں اور اونٹ. وہاں نبی علیہ السلام نے تو نہیں, اوپر نیچے سونا ہو گیا تھا, اور وہ بھی حضرت عثمان نے کوئی اوپر نیچے دیکھ کے نہیں, وہ محنت سے کمائے ہوئے تھے. تو یہ تمہارے بزرگ پھر چندہ کیوں مانگتے ہیں اگر اوپر دیکھ کے نیچے دیکھ کے سونا بناتے ہیں؟ بابا جی ہاں, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ IMF کا قرضہ کیوں نہیں معاف کروا دیتے؟ وہ اگلے دن مصباحی صاحب نے کہا نا جی دادا دربار جاؤ نا, IMF کے پاس کیوں جاتے ہو؟ دیکھو یار ایک خود بزرگاں نے منجی ٹکوانے جے. تو اندازہ کریں نبی علیہ السلام کا تو یہ سٹیٹس ہے, اور اولیاء کے امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اب حال دیکھیں. صحیح بخاری میں ہے کہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, تم نے خلافت کی ذمہ داریاں میرے اوپر ڈال دی ہیں, تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اوپر دیکھے تو سونا, نیچے دیکھے تو سونا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ابو بکر جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا بابا تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا. اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھیں بھائی, یہ ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے پاس پھر یہ ہے کہ جی انجینئر کے سر کی قیمت مقرر کر دو. یہ آخری حل ہے ان کے پاس. ہمیں اپنا ایمان ان سے منوانا پڑتا ہے. یعنی یہ میں ایک درد کے طور پہ بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی غرض نہیں ہے, میں تو ان کے بزرگوں کے ایمان کا بھی آپ کو سٹیٹس بتا دیا, میں اپنی بات نہیں کر رہا. میں تو آپ کو پتا ہے کسی اور نیچر کا بندہ ہوں. میں صرف رونا رو رہا ہوں کہ ہماری عوام ان سے سرٹیفکیٹ لے ایمان کے, یہ کہتے ہیں. جبکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر میرے تلوار کے نیچے آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا, میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. بعد میں میرے دل میں قلق تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو ایک دن حضور کا موڈ ٹھیک دیکھ کے نا میں نے کہا یا رسول اللہ, اس طرح ایک جنگ میں ایک مہم کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا